السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام عابد ہے اور وہ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام عابد ہے اور میری شادی 2016 میں ہوئی تھی۔ شادی میں میرے چند دوست شریک ہوئے جو اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گاؤں چکوال میں آئے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو وہ ہمیں دعوت کا کہہ کر چلے گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہفتے کی شام اپنے دوست کے گھر چکوال بھگوال بالا گاؤں پہنچ گئے۔ یہاں پر عورتیں صبح اور شام اپنے مقررہ وقت پر کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہیں۔ چکوال کی سرزمین کو روحانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ روایت ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور دربار سخی باہو پر حاضری دینے کے بعد وہ واپس جانے لگے تو کنویں سے کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ بابا نے ان لڑکیوں سے پانی مانگا تو لڑکیوں نے مذاق میں کہا کہ بابا پانی کڑوا ہے۔ بابا نے پھر سے ان سے پانی مانگا تو لڑکیوں نے پھر وہی جواب دیا۔ بابا نے کہا کہ اچھا پانی کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح۔ جب لڑکیوں نے گھر آ کر پانی پیا تو پانی واقعی میں کڑوا ہو چکا تھا۔ گاؤں میں شور مچ گیا اور لوگ بابا کو ڈھونڈنے نکل پڑے، جس پر بابا فرید نے اپنا ڈنڈا زمین پر مارا تو پانی کا میٹھا چشمہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی کلر کا ہار میں اس چشمے کے علاوہ سارا پانی کڑوا ہے۔ ہم چہل ابدال پہنچ گئے۔ ہم رات کا کھانا وغیرہ کھا کر آپس میں باتیں کرنے لگے تو میرے دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا۔ اس نے بتایا کہ میرے دادا کا نام شوکت شاہ تھا۔ دادا جان کو لوگ اپنا پیر سمجھتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور زبان سے کلمہ شہادت کا ورد جاری رہتا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ ہمارا گھر پہاڑ کی طرف سب سے اوپر ہے۔ گھر کے بیک سائڈ پر بوہڑا اور پیپل کے درخت تھے اور ان درختوں پر جنات کا بسیرا تھا۔ جنات دادا جان کے مرید تھے اور ان کا ہر حکم مانتے تھے۔ اکثر لوگوں نے ان درختوں پر رات کو دیے بھی جلتے ہوئے دیکھے تھے، جنہوں نے کبھی علاقہ مکینوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد پھر کبھی کسی نے ان درختوں پر دیے جلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ درخت بھی سوکھ گئے، اور پھر ہوا یہ کہ جب سردیاں بڑھنے لگیں تو ایک رات میرے چچا، جن کا نام حمید تھا، آگ جلانے کے لیے ان سوکھے درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آئے۔ حالانکہ دادا جان نے ان درختوں کو کاٹنے سے منع کیا تھا۔ ہم نے گائیں پال رکھی تھی اور میرے والد فوج میں تھے اور ان کی دیکھ بھال چچا حمید کے ذمے تھی۔ ان میں ایک سفید رنگ کی گائے تھی جو میرے چچا جان کو بہت پیاری تھی، اور انہوں نے اس کا نام لاڈلی رکھا ہوا تھا۔ ایک رات میرے چچا شرمئی پٹھان نامی گاؤں جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا ایک قبرستان آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئے تھے۔ ان کا بہت ہی برا حال تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ دیا ہو۔ چچا جان کی گود میں ان کا 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ چچی مسلسل بولے چلے جا رہی تھی کہ آپ جلدی واپس کیسے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں نہیں گیا، اور اس کے بعد وہ نڈال ہو کر چارپائی پر ایسے گر گئے جیسے ان کے بدن سے کسی نے جان لے لی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ چچا بہت گھبرائے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، یہ تو مجھے قبرستان کی طرف سے جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ میرے پیچھے بھاگا ضرور تھا، مگر میں اسے واپس دروازے تک چھوڑ کر گیا تھا۔ چچی کو ان کی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ آپ کی لاڈلی بہت بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے، جیسے کوئی اس کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے۔ کہنے لگے کہ آج خیر نہیں ہے، میں شاید کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں، کہ جانے دو، اب وہ ٹھیک نہیں ہوگی، بے شک مجھے لاڈلی اولاد کی طرح پیاری ہے، میرے بیٹے کی جان اس کے سر پر ہے اور اس کا مرنا ہی ٹھیک ہے۔ لاڈلی کی وجہ سے جو میرے دل پر گزر رہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ سب خاموش تھے۔ چچا حمید پتھر کا بت بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دادا زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری نانی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہمارے نصیب میں لاڈلی کو بچانا نہیں ہے تو اس کو ذبح کروا دو تاکہ حلال مال ہے، حرام موت نہ مرے۔ چچا نے ہمیں اصل واقعہ بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں رات کو گھر سے نکلا اور کچھ دور پہنچا تو کلیم میرا بیٹا
بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور اس نے ساتھ جانے کی ضد کی۔ مجھے پیدل سفر کرنا تھا تو میں اسے ڈانٹ کر واپس گھر کے سامنے چھوڑ گیا۔ چلنا مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھا کہ کوئی جانور ہوگا جس کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے ہوں گے۔ میری گائے جس کا نام لاڈلی تھا، اس کا خیال بھی آیا کہ کہیں وہ میرے پیچھے تو نہیں آ گئی۔ خیر میں نے دل مضبوط کیا اور قبرستان پار کر لیا۔ اب یہ گھنگروؤں کی آواز بالکل ہی قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے بہت ہی دراز قد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا بھینس کا بچہ ان کے پاس تھا جس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ شاہ صاحب کے رشتہ دار نہ ہوتے تو آج آپ کی خیر نہیں تھی۔ آپ نے ہمارے درخت کاٹے، حالانکہ شاہ صاحب نے آپ کو منع کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچے کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ آپ کے پیچھے قبرستان آ گیا۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ قبرستان بدروحوں کا گھر ہے اور یہ قبرستان کتنا سخت ہے، اور پھر یہ رات کا وقت ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جو بھی ہیں آپ کی خیر چاہتے ہیں۔ آئندہ کبھی ہمارے وہ درخت نہ کاٹنا اور اپنا بچہ سنبھالو، اور پھر کبھی اسے رات کے وقت قبرستان نہ آنے دینا۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کی گائے لاڈلی کو لے جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے لاڈلی کا نام لیا تو میں خوف سے کانپ گیا۔ وہ میرے پاس آگے بڑھے اور کہا کہ یہ لو سنبھالو اسے۔ وہ بھینس کے بچے کی زنجیر میرے ہاتھ میں دے کر وہ غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جنات ہیں۔ میں نے بھینس کے بچے کی زنجیر تھام لی اور اسے کھینچتا ہوا آگے لے کر جانے لگا، مگر وہ پیچھے کی جانب کھینچتے چلا جا رہا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں بھینس کا بچہ غائب تھا، اس کی جگہ میرا بیٹا کلیم کھڑا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا، زنجیر کھولی اور وہ رونے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو کندھے پر ڈال کر گھر لے آیا اور یہاں آتے ہی خبر ملی کہ لاڈلی بیمار ہے۔ جب چچا نے ہمیں یہ سارا واقعہ بتایا تو ہم سب گھر والے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ رات عجیب اور وسوسوں بھری رات تھی کہ اس رات کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات لاڈلی تکلیف سے تڑپتی رہی۔ صبح اس کا سانس الجھنے لگا، تب چچا نے مولوی کو بلوایا۔ اس نے تکبیر پڑھ کر لاڈلی کی گردن پر چھری پھیر دی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد اس قبرستان سے نہیں گزرا، اور نہ پھر کبھی ہم نے ان درختوں سے لکڑیاں کاٹی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہمیں شیئر کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایسے ہی اپنے واقعات ہمیں بھیجتے رہیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے سارے واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔ دعا میں یاد کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم۔